اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم يعلمون قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ سورۃ الاعراف کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 33 تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ۔ دو ہی قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، ایک ہدایت یافتہ لوگ اور ایک گمراہ۔ جو ہدایت یافتہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، اور جو گمراہ ہیں یہ گمراہ اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، شیطان کو اپنا رہنما مان لیا، اس لیے شیطان کے ہر ایک بہکاوے اور وسوسے میں یہ پڑنے والے لوگ ہیں، اور یہ اپنے ذہن و دماغ کے گمان اور اپج کے پیچھے پڑنے والے لوگ ہیں۔ جو ان کے ذہن کی اپج ہوتی ہے، ذہن کی پیداوار ہوتی ہے، ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، ہمارے باپ دادا ایسا ہی حکم دیے کرنے کے لیے، تو یہی جو ہے شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر کے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گمراہ میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ گمراہ لوگ جو یہ بات جانتے ہیں کہ ہاں یقیناً ہم ہدایت سے بہت دور ہیں، ہم گمراہ ہیں، یعنی حق بات کو پہچانتے ہیں اور گمراہی کو بھی پہچانتے کہ ہاں یہ گمراہی ہے جس پر ہم قائم ہیں، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو گمراہی پر رہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، جیسے آج کل بدعت پر اور کفر پر چلنے والے لوگ ہیں۔ بدعتی جو ہوتا ہے وہ گمراہی پر ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، میں بہت بڑے نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، اور اسی لیے یہ شیطان کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر نماز کے وقت زینت کو اپناؤ، وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو، انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کفار مکہ کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں عام تھیں، وہیں ایک جہالت یہ بھی تھی کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ ننگے بدن ہو کر کیا کرتے تھے، مرد ننگے بدن، عورتیں بھی ننگے، یعنی ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا تھا۔ عورتیں کہتی تھیں کہ کون ہے جو آج کے دن ہمارے اوپر کپڑے ڈال دے گا، یعنی ہمیں کپڑا دے گا، لباس دے گا، ہم جو ہے اس لباس میں خانہ کعبہ کا ہم طواف کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور مکمل طور پر حالات مسلمانوں کے قابو میں آ گئے، تب اللہ کے نبی نے اعلان کروا دیا کہ جاؤ مکے میں اعلان کر دو کہ اب آج کے بعد کوئی بھی خانہ کعبہ کا طواف ننگے بدن نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
منع فرما دیا۔ یہاں خذوا زینتکم عند کل مسجد سے ایک مسئلہ مفسرین نے یہ بھی مستنبط کیا ہے کہ ہر نماز کے وقت زینت کو اپناؤ۔ یہاں مسجد سے مراد صلاۃ، یعنی عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت جب بھی ہم نماز میں آئے تو آدمی بہترین لباس پہن کر کے آئے، بہترین کپڑے پہن کر کے آئے، اور اس لیے بھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کے سامنے جب ہم حاضر ہوں تو یوں ہی صوفیوں کی طرح نہیں کہ ہمارے جسموں پر بڑی پھٹے پرانے کپڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو نعمت اپنے بندے کو دیتا ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر ظاہر دیکھنا چاہتا ہے، اس کا اثر دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ نعمت اس کے اوپر ظاہر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا خاصا نوازا ہے اور آدمی بالکل جو ہے درویشی والی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ صوفیت، یہ درویشی اسلام میں نہیں ہے۔ یہ سادھو سنت جو ہیں چلے جاتے ہیں بہت دور جنگلوں میں، نہ ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت سے فائدہ اٹھانے کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ ہی جو ہے کسی چیز کا اظہار ان کے جسم پر ہوتا ہے، نعمت کا اثر ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جن کے جسموں پر کپڑے بھی نہیں ہوتے، ننگے بالکل، کہ ہم دنیا میں کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، یوں ہی رہیں گے، نہ انہیں نعمت سے کوئی فائدہ ہے نہ کسی چیز سے کوئی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اسی لیے ایک چیز واضح کر دی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس سے تم فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کہا کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اور اسراف سے کام مت لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی پیٹھ کو سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں۔ ابن آدم کی پیٹھ کو سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں، اللہ کی اگر چند لقمے اس کو کافی نہ ہو تو 1/3 وہ کھائے، 1/3 یعنی 1/3 کھا لے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ تو اپنے کھانے پینے میں بھی اعتدال کا ہونا ضروری ہے، اس سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے، آدمی اچھا صحت مند بھی رہتا ہے۔ ہاں اگر بہت پرانی بھوک لگی ہوئی ہو، رمضان والی بھوک، تو زیادہ آپ کھا سکتے ہیں، ورنہ اگر بالکل آپ دوپہر میں ابھی آپ نے کھانا کھایا، شام میں پھر آپ اچھا خاصا کھینچنے بیٹھ گئے تو ظاہر سی بات ہے اس سے صحت بگڑ جائے گی، انسان کی زندگی میں بہت ساری بیماریاں بھی آ سکتی ہیں۔ ڈاکٹرز وغیرہ بھی اس پر کافی جو ہے تاکید کرتے ہیں کہ زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، بلکہ آدمی اعتدال کے ساتھ کھائے، اور قرآن بھی کہتا ہے کلوا وشربو، کھاؤ اور پیو، لیکن حد سے آگے مت بڑھو، لمٹ جو ہے وہ کراس مت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی صحت کی بھی ایک طریقے سے بہتر رکھنے کے لیے ایک فارمولہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو، حد سے آگے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کیا ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا رد ہو رہا ہے جو دنیا میں رہ کر کے سادھو والی زندگی گزارتے ہیں، صوفی بنتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی زینت والی چیزوں کو کس نے حرام کیا؟ التی اخرج لعبادہ، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے، نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بہت ساری دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بندوں کے فائدے کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ والطیبات من الرزق، کہا کہ کھانے پینے میں سے پاکیزہ چیزیں، زیب و زینت والی چیزیں، تو کس نے اس کو حرام کیا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو کوئی چیز دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے اوپر اس کو ظاہر کرے۔ یہ ابھی میں نے ذکر کیا، یہ اس لیے ظاہر کرے کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ نے بہت ساری چیزیں ہمیں نواز دیں، اب ہم جو ہے بالکل فقیری والی زندگی گزار رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ کس نے حرام کیا، کس نے روکا؟ بھئی ہاں، شریعت نے کچھ اصول بتائے ہیں، ان اصولوں کے مطابق کھانے پینے کی چیزوں میں آدمی احتیاط کرے، جو اللہ کی پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے حلال کھائے، حرام نہ کھائے، اس کے حصول کا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ جو اللہ نے زینت والی چیزیں پیدا کی ہیں اس کو حلال طریقے سے آدمی پہنے، حرام راستہ نہ اپنائے۔ کہا کہ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ،
اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ چیزیں دنیا میں ایمان والوں کے لیے خالص ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے قیامت کے دن خالص رکھا ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے ہیں، سب کے لیے ہیں، چاہے مومن ہو کافر ہو، سب فائدہ اٹھائیں، لیکن خالصۃ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ان چیزوں کو خاص رکھا ہے۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے، اور اللہ کی رحمت قیامت کے دن انہی کے لیے خاص ہوگی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے لقوم یعلمون جو لوگ جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی حرمت جو ہے بیان فرمائی ہے۔ کہا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے فحش کو حرام قرار دیا۔ فواحش جو ہے یہ فاحشہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ بہت ہی ایسا گناہ جو بہت عام ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ کوئی بھی گناہ ہو، اسم کا اطلاق جو ہے چھوٹے بڑے گناہ پر ہوتا ہے، چاہے گناہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ ما ظہر منہا وما بطن، مطلب 2 قسم کے گناہ ہوتے ہیں، ایک وہ جو آدمی ظاہر کرتا ہے، ایک وہ جو باطنی ہوتے ہیں۔ ظاہری گناہ کون سے ہوئے؟ جو آدمی اپنے ہاتھ پاؤں سے کر لیتا ہے، ظاہری گناہ۔ اور باطنی گناہ جو انسان دل میں رکھتا ہے، جیسے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، جلن ہے، یہ سب دل سے متعلق گناہ ہوتے ہیں، باطن والے گناہ ہیں۔ اس کو ہم اور آپ نہیں جان سکتے، کسی کے دل کے اندر ہوتا ہے، ہم نہیں پکڑ سکتے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو گناہ ظاہر ہے اس سے بھی بچو، اور جو باطن ہے اس سے بھی بچو۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سے مراد وہ گناہ جو آدمی پبلکلی کرتا ہے، سب کے سامنے کر لیتا ہے، باطن وہ گناہ جو آدمی چھپ کر کے کرتا ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہوا، تو کہا کہ نہ چھپ کر کے کوئی گناہ کرو، نہ کسی کے سامنے ظاہر ہو کر کے گناہ کرو۔ آج سے چند سالوں پہلے لوگ جب کوئی غلطی کرتے تھے اس کو چھپاتے تھے۔ آج جب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج لوگ گناہ کرتے ہیں اس کو وائرل کرتے ہیں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے۔ تو گناہ ظاہر کرنا یہ بہت برا عمل ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگ کبھی دنیا کے اندر اللہ کی مغفرت کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ کل امتی معافن الا المجاہرون، میری امت کے ہر فرد کو اللہ نے معاف کر دیا ہے سوائے ان لوگوں کے جو مجاہرون ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کو کرنے کے بعد ظاہر کرتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں، میں نے یہ کیا ہے نا۔ جیسے آج اگر کوئی بددین آدمی ہو، گناہ کر لے تو گناہ کرنے کے بعد کہے میں نے آج یہ کیا ہے، میں نے آج وہ کیا ہے، میں نے آج ایسا کیا، میں نے آج ویسا کیا، یعنی اس کو اپنے دوستوں کے درمیان اور اپنے لوگوں کے درمیان بیان کرے۔ کس چیز کے لیے؟ واہوائی کے لیے۔ یہ لوگ بولے ہاں بھائی واہ بہت بڑا کام کر دیا۔ آج سے چند سالوں پہلے حیا شرم باقی تھی، قوم کی بچیاں گھروں سے باہر بھی نہیں نکلتی تھیں، لیکن آج کا زمانہ آپ دیکھیے، آج ڈانس، ویڈیو، گانے، یہ سب اپنے گھروں میں کمروں میں بند ہو کر کے ریکارڈ کرتی ہیں، پھر اس کو فون پر سوشل میڈیا پر وائرل کرتی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے اور آپ کے ہی قوم کی بچیاں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور مسلمان کہنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن انہی کے گھروں سے یہ بے حیائی پوری دنیا کے اندر عام ہوتی ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیجئے، جہاں غیر مسلموں کی ایک لمبی لسٹ ہے، غیر مسلم بچیوں کی، کہ وہ اپنے گانے، ڈانس، بجانے کی چیزوں کو عام کر رہی ہیں، وہیں مسلمانوں کی بھی ایک لمبی لسٹ آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن در حقیقت وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما ظہر منہا وما بطن، جو گناہ ظاہر ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں ان دونوں گناہوں سے بچو۔ اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ حساس ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا حرم ربی الفواحش، میرے رب نے حرام کر دیا ہے، والاثم والبغی، گناہ کو، گناہ اسم سے مراد میں نے کہا کہ تمام چھوٹے بڑے گناہ اس میں شامل ہیں، والبغی اور ظلم کو، بغیر الحق وان تشرکوا باللہ، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، ما لم ینزل به سلطانہ،
جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ شرک کرنے والا کہتا ہے میں ان کو وسیلہ بنا رہا ہوں، میں ان کو وسیلہ بنا رہا ہوں، یہ میری دعا قبول کروائیں گے۔ اللہ نے کہا ما لم ينزل به سلطانہ، کون سی دلیل اللہ نے نازل کی ہے؟ دکھاؤ تو صحیح، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ فلاں پیر صاحب کے پاس گئے تو یہ خواہش پوری ہو جاتی، وہ تمنا پوری ہو جاتی، یہ مصیبت دور ہو جاتی۔ کہا کہ یہ سب دلیل نہیں بن سکتی۔ فلاں درگاہ پہ اپنے قوم سے زیادہ غیر قوم کے لوگ آتے، تو ما لم ينزل به سلطانہ، یہ دلیل اللہ نے تھوڑی نازل کی ہے، یہ تو تمہارے اپنے عقلوں کی پیداوار ہے جو تم نے بنا لیا ہے۔ بھئی اگر کہیں کسی کو آپ شرک سے منع کریں، کسی مزار درگاہ پہ جانے والے یا وہاں کی پجاری کو، تو وہ کیا صرف ایک ہی جواب دیتا ہے؟ وہ اس کے پاس ایک جواب ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں تو اپنے لوگ بھی آتے، غیر قوم والے بھی آتے، ان کو بھی اچھا بھروسہ ہے، تو ہم لوگوں کو لہٰذا زیادہ اس پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ من شرور ھذا، یہ دلیل لوگ پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ما لم ينزل به سلطانہ، شرک پر کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی۔ ہاں شرک کے خلاف اللہ نے دلیل نازل کی ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ پر اس طرح پردازی کرو، اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہو جو اللہ نے نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ حدیث ایسی حدیث ہے جو متواتر ہے، اور تقریباً 70 سے زیادہ صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا اور ایسی بات بیان کرنا جو اللہ نے نہیں کہی ہے، رسول نے نہیں کہی ہے، اس سے بڑا دنیا کا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ کوئی بات آپ کو شریعت میں دین میں معلوم نہیں، آپ کہیے نہیں مجھے نہیں معلوم، یہ اس بات سے بہتر ہے لا ادری، میں نہیں جانتا، یہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی کوئی ایسی بات کہہ رہا ہو اپنی طرف سے شریعت کے اندر جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور ایسا کیا تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوا۔ جو بات آپ نے منسوب کر دی، نہیں اللہ نے ایسا کہا ہے، نہیں رسول اللہ نے ایسا کہا ہے، وہ حدیث آپ کو نہیں معلوم، اس حدیث کی کوئی وضاحت نہیں معلوم، خاموش رہیں، مت کہیں، کیونکہ اگر وہ الزام ٹھہرا، اگر وہ افترا ٹھہرا، ہاں اگر اس کے بارے میں کچھ ڈاؤٹ ہے کہ بھئی یہ حدیث ہم نے شاید پڑھی تھی، تو کیا ایسا کچھ ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس طریقے سے آدمی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہے اور واقعی یہ حدیث نبی کی ہی ہے، نبی نے بیان کیا اس چیز کو، بالتاکید آدمی کہہ رہا ہو اور نبی نے بیان نہیں کیا ہے تو یہ افترا ہوگا، یہ ایسی بات ہوگی جو ہم نے گڑھ کر کے بیان کر دیا، منسوب کر دیا اللہ کے رسول کی طرف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات گڑھنا بیان کرنا جو نبی نے نہیں کہی ہے۔ کہا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ، اپنا انجام جہنم کو بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کے اندر جو صحیح اور حق بات ہے اللہ اس کو پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ شیطان کے شر اور فتنے سے حفاظت فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان اور توحید پر باقی رکھ، اے اللہ اسی پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ وآخر دعوانا